اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ ایک عورت اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے تعویذ لینے گئی اور عامل کے ہاتھوں اپنی عزت گوا بیٹھی۔ اس عامل نے کالے علم سے اس عورت کو اپنے بس میں کر لیا اور وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو ایک عورت سوچ کے بھی ڈر جاتی ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غلط نظریے سے نہ دیکھیں، بلکہ اس سے سبق حاصل کریں اور ان جعلی عاملوں اور کالا جادو کرنے والوں سے اپنی عزتیں اور زندگیاں محفوظ رکھیں۔ ایک عورت کا وہ شرمناک جادوئی عمل جس کے بعد اس شوہر کی بجائے یہ خود کسی کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ آپ سے یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور بہن اپنی شرم و حیا کو نیلام کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو اپنے سسرال اور شوہروں سے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ ان کی ساری زندگی اسی کوشش میں گزرتی ہے کہ کاش ان کا شوہر ان کے غلام بن جائے اور ان کے اشاروں پر ناچے۔ اس کے لیے وہ سب سے پہلے پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں اور کچھ بہنیں کالا جادو کرنے والوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس عورت نے بھی ایک کالا جادو کرنے والے سے رابطہ کیا۔ یہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے شوہر کا دبئی میں اچھا کاروبار تھا، لیکن وہ اسے اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا۔ گھر کا سارا سامان اور بچوں کی فیس اور کپڑے وغیرہ کے لیے جب وہ پاکستان میں ہوتا تو خود سارے کام کرتا یا اپنی ماں اور بہن کو پیسے دے کر ان کاموں کا کہتا، جس کا اس عورت کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ حالانکہ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اپنے بچوں کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ وہ جب بھی پاکستان آتا 2-3 مہینے کے بعد واپس چلا جاتا تو اپنی ماں کو پیسے دے کر اپنے گھر کا نظام اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر چلا جاتا۔ یہ اندر ہی اندر کڑتی، کبھی کہتی کہ مجھے پیسے چاہیے تو وہ کئی سوال کرتا اور پوچھتا کس لیے چاہیے، اور پھر وہ کہتا کہ ماں سے لے لو۔ اس کا یہ رویہ آگ کی طرح برستا اور یہ اندر تک جلس جاتی۔ انہی دنوں ایک عورت کی وجہ سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ان کے پاس ایک عامل ہے جو ایسا عمل کرتا ہے کہ شوہر قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ غرض مند اور دیوانی تھی، غصہ اور نفرت بھی تھی، اس لیے یہ اس کے ساتھ کالا جادو کرنے والے کے پاس چلی گئی۔ اسی دن سے اس کی بدبختی کے دن شروع ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کچھ اور بھی عورتیں موجود تھیں اور سب اس عامل کی تعریفیں ہی کر رہی تھیں۔ یہ انجان اور کم عقل تھی، یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ دراصل یہ ساری عورتیں اس کی ایجنٹ ہیں۔ عامل سے ملاقات ہوئی تو اس نے سارے کوائف لیے، شوہر کا نام، پتہ، بچوں کے نام، عمریں، ساس کے بارے میں کافی پوچھ گچھ کی، مالی حیثیت کا بھی اندازہ لگایا۔ یہ اس کی چکنی چپڑی باتوں سے بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ اس وقت اس کے پاس 10,000 روپے تھے، وہ اس نے اسے دیے تو اس عامل نے کہا کہ باقی کا بندوبست کرو، کیونکہ اس کام کے لیے جو تعویذ لکھا جائے گا اس کا موکل بڑا ہی خوفناک ہے، اسے راضی کرنا ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ 1-2 دن میں دوبارہ آتی ہوں۔ اس نے ایک انتہائی شرمناک بات کرتے ہوئے کہا، بی بی یہ تعویذ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کے گندے خون سے لکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر اس نے سوچا کہ نہیں، میں اتنا گندا کام نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کروں گی۔ لیکن بعد میں باہر بیٹھی عورتوں نے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ یہ چند دن بعد جب ان ایام مخصوص سے 2-4 تھی تو اس عامل کے پاس گئی، باقی کے پیسے دیے، جتنی بھی رقم طے ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے پچھلے کمرے میں لے گیا اور وہاں سے گزر کر نیچے بنے ایک تہہ خانے میں پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔
کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب مورتیوں کی تصویریں بنی تھیں۔ ایک طرف ایک انگیٹھی میں کوئی چیز جل کر دھواں پھیلا رہی تھی۔ کمرے کا پراسرار منظر دیکھ کر یہ ڈر گئی۔ جادوگر کہنے لگا، بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی میں چونکی لگاؤں گا اور میرا موکل حاضر ہوگا تو اس سے ڈرنا نہیں، وہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ اسی دوران اس نے گندا خون لے کر ایک ہڈی پر کچھ لکھا اور انگیٹھی کی آگ مزید تیز کر دی۔ اس دھوئیں کی وجہ سے اس عورت کا سر گھومنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اسے بڑا سکون محسوس ہوا۔ اس کی نظروں کے سامنے کئی سائے آنے جانے لگے اور پھر کسی نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک تخت پر لٹا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنی حالت دیکھ کر وہ شرم سے مر گئی۔ وہ اپنی عزت گوا چکی تھی۔ عامل ابھی تک انگیٹھی کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مردود سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، تیرا کام ہو گیا بی بی، اب 1 ہفتہ تک تو آتی رہو تاکہ میرے موکل کا عمل پورا ہو جائے۔ وہ تجھ سے بڑا خوش ہوا ہے۔ یہ موکل تیرا تابع ہوگا تو تیرا شوہر تیرے قابو میں آئے گا، بس تو اسے خوش کرتی جا۔ وہ بہت روئی مگر چیخی مگر اس نے اس کو خوف زدہ کر دیا کہ کسی کے سامنے منہ کھولا تو شوہر ہاتھ سے جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ یہ جو شوہر کو قابو کرنے آئی تھی، اس ذلیل انسان کے چنگل میں پھنس گئی۔ نہ جانے اس جیسی کتنی عورتیں اس طرح برباد ہو چکی ہیں، اپنی عزتیں نیلام کر چکی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہم سب کی ماؤں بہنوں کو عقل اور ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے بھائیو، یہ ویڈیو ایک صدقے کے طور پر آپ کسی کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی زندگی